بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 56 ہے، 56 روایت ہم آگے بیان کریں گے۔ تمہیدی طور پر ان باتوں کو سنیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیں ان کا تعلق ایمانیات سے تھا، اللہ پر ایمان اور مطلق ایمان اور اسلام کے بارے میں۔ ابھی جو سلسلہ آگے شروع ہوگا، تو جیسے کہ آمنت باللہ کی ترتیب پر کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ جو سلسلہ ہے اللہ پر ایمان کے بعد ہم فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے۔ جس طرح انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بل عباد مکرمون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس کام میں انہیں لگایا گیا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دے رکھا ہے۔ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، فرشتے ہماری نظروں سے غائب ہیں، ان کو کھانے پینے سونے وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اب روایتیں سنیے، فرشتوں سے متعلق ہم کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، جنوں کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس چیز سے ہوئی جس کے بارے میں تمہیں پہلے بتایا چکا ہے، یعنی من سلالۃ من طین، سورہ مومنون آیت نمبر 12، یہ مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے۔ سارے ہی فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ سارے فرشتے گناہوں سے بالکل پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں ہم پہلے آغاز کرتے ہیں، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق یہ ہے کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ کا خطاب انہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم بالترتیب حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور دیگر فرشتوں کے تذکرے بالترتیب کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت سماعت فرمائی عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، سورة العلق آیت نمبر 31۔ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجية؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن رات وہاں مسلسل رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ جب گھر آنے کو دل نہ چاہتا، اور جب آنے کو دل چاہتا تو توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہوتے ہی پھر اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کو توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے پھر مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیجا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھاس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اچھے اوصاف رکھنے والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچازاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سیرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر برقع بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر وہی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بولے ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح حق بات لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جو واقعات ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے بھی ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔